सर कासिम अली शाह लाखों लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन कासिम अली शाह को कौन मोटिवेट करता है? देखिए, ईमान तवक्कल से बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। आपका जितना रब पे भरोसा है, जितना आपको ये यकीन होता है कि असल में वाली वारिस तो रब ही है, उतना आप मुतमईन हो जाते हैं। अल्लाह ताला किन लोगों को नवाजता है? मेरा ईमान है कि अल्लाह खैर वाले लोगों को नवाजता है, और अल्लाह जो आजिज़ हैं, जिनके अंदर एक गुदाज है, जिनके अंदर एक नरमी है, जो कह लीजिए एक बड़े दिल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नफ़ा बख्श हैं, फ़ायदेमंद हैं दूसरों के लिए, उन पे अल्लाह अपना करम करता है। बिल्कुल। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी के सफ़र में जब निकले, तो क्या कोई ऐसा वाक़या आया जब आप नाकाम हुए हों? सर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? आजकल की जनरेशन जो है वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार है, इनको कैसे निकलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े ही ख़ास हैं और जिनकी शख्सियत और उनके ख़यालात से लाखों लोग मुतासिर होते हैं, जो पाकिस्तान के लिए लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेटर हैं। ये नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन का ज़रिया हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कासिम अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बड़ा शुक्र इमरान, अल्लाह का बड़ा सर करम थैंक यू है। सो मच फॉर ज्वाइनिंग आपकी अस मेहरबानी जनाब। एंड ऑल्सो थैंक टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऑलवेज़ वेलकम। सर सबसे पहले मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि ऐसा कौन सा लम्हा था जिस लम्हे ने आपको कोचिंग के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर किया? अच्छा, मेरी जो अपनी ज़िंदगी की कहानी है, उसमें ज़माने तालिब इल्मी से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरी इंस्पिरेशन वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, इशफ़ाक़ साहब, ये सब लोग रहे, और इनकी ज़िंदगी और इनका काम, इनका कंट्रीब्यूशन, इनके मलफ़ूज़ात, इन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया। खुद शनासी मेरे लिए आसान हो गई और तदरीस के रास्ते की तरफ मैं आ गया। सर कासिम अली शाह लाखों लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन कासिम अली शाह को कौन मोटिवेट करता है? देखिए, ईमान तवक्कल से बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। हाँ। आपका जितना रब पे भरोसा है, जितना आपको ये यकीन होता है कि असल में वाली वारिस तो रब ही है, हाँ जी। उतना आप मुतमईन हो जाते हैं। तो बिल्कुल। मोटिवेशन से भी कोई बड़ी चीज़ इत्मीनान क़ल्ब है, जो अल्लाह आपको अनायत कर देता है और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपके नज़दीक कामयाबी की तारीफ़ क्या है? क्या ये हालत है या मुसलसल सफ़र है? दरअसल कामयाबी एक बड़ी रिलेटिव टर्म है जी, और हम जो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, वो तो नमाज में भी अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई और खैर चाहते हैं। तो ऐसी कामयाबी जो सिर्फ दुनियावी हो, लेकिन उस कामयाबी की वजह से आखिरत ख़राब हो जाए, वो नाकामी है। और ऐसी कामयाबी को भी इनकरेज नहीं किया गया कि आप दुनियावी लिहाज से बड़े बुरे हालात में हों और आगे आप उम्मीद लगा लें कि सब खैर है। आपको दुनिया में पूरी कोशिश करनी चाहिए, और साथ ही साथ अपनी नीयत अच्छी रखते हुए खैर के काम करते जन्नत भी बनानी चाहिए। बाकी कामयाबी अपने बेहतरीन पोटेंशियल को ढूंढते हुए, तलाश करते हुए किसी खैर के काम में लगाना, अल्लाह के रास्ते पे लगाना, ये कामयाबी है। सर आपके नज़दीक जो ज़िंदगी है वो मुस्बत तरीके से कैसे गुजारनी चाहिए? मेरा ख़्याल है कि आप फ़ायदेमंद अगर हैं, दूसरों के लिए नफ़ा बख्शें, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्शे, इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता। और इसको अगर आप मलहूज़ ख़ातिर रखें तो अल्लाह करम कर देता है और खैर के रास्ते बनने लग पड़ते हैं। अल्लाह ताला किन लोगों को नवाजता है? मेरा ईमान है कि अल्लाह खैर वाले लोगों को नवाजता है, और अल्लाह जो आजिज़ हैं, जिनके अंदर एक गुदाज है, जिनके अंदर एक नरमी है, जो कह लीजिए एक बड़े दिल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नफ़ा बख्श हैं, फ़ायदेमंद हैं दूसरों के लिए, उन पे अल्लाह अपना करम करता है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। अच्छा भूखे जो लोग हैं उनको खाना खिलाना आपके नज़दीक कैसा है? देखें, ये तो दीन ने बड़ा इनकरेज किया। हज़ूर सरकार दो आलम वसल्लम की हदीस मुबारक है, किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? आपने फरमाया खैर की बात करना और खाना खिलाना। तो अगर किसी भूखे को खाना मिल जाता है, इससे अच्छा अमल तो हो ही कोई नहीं सकता। जिस तरह नबी करीम ने भी इरशाद फरमाया कि किसी भूखे को खाना खिलाकर या खजूर का टुकड़ा खिलाकर जन्नत की तरफ जाओ। जी, जी, जी। सर जो मायूस हो जाता है आजकल के जो बच्चे हैं जितने भी आप देखते हैं, जी हाँ। वो एक रोड पे चलते हैं लेकिन मायूस होके फिर वापस एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ख्वाब बनाएं, बड़ा ख्वाब देखें हाँ जी। और आगे बढ़ें। अल्लाह ने बड़े मौक़े इंसान की ज़िंदगी में रखे हैं। कोई वक्त आखिरी वक्त नहीं होता
ہر وقت کے بعد ایک وقت شروع ہو جاتا ہے. جی. اور ہر وہ شخص جو کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ کوٹیشن یاد رکھنی چاہیے، آپ کی سینگ کہ منزلیں دو طرح کی ہیں. ایک منزل کی قسم وہ ہے جو آپ انتظار کرتے ہیں اس کا، اور ایک قسم منزل کی وہ ہے جو آپ کے انتظار میں ہے. تو ایک کل ہے جو آپ کے انتظار میں ہے. تو پوری امید رکھتے ہوئے کوشش جاری رکھنی چاہیے. زندگی کی پریشانیوں سے کیسے بچا جائے؟ اشفاق صاحب کا جملہ ہے کہ کئی دھکے، کئی ٹھڈے ایسے ہیں جو سجدے تک گرا دیتے ہیں. تو سجدہ ایک بہترین حالت ہے کہ اپنی فکروں کو، اپنی پریشانیوں کو آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. سر، آپ کے نزدیک جو موٹیویشن ہے اس میں اور انسپائریشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، انسپریشن کا مطلب ہے ٹرو کسی کی کہانی ہے جس کو آپ نے جانا ہے، کسی کی زندگی کو، کسی کے کام کو، اور آپ نے وہاں سے جو کشید کی ہے، جو چیز حاصل کی ہے، وہ ایک امید حاصل کر لی ہے کہ ایسا بنا جا سکتا ہے. کہ انسپریشن کی شکل ہے. موٹیویشن ایک ذہنی حالت ہے بیسیکلی. آپ اس کو کتاب پڑھ کے، آپ کسی مووی کے ذریعے، کسی جملے کے ذریعے، کسی کوٹیشن کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انسپریشن کا مطلب ہے کوئی زندہ کردار ہے جس کو آپ نے پڑھا ہے اور آپ اس سے متاثر ہوں، جس سے مل کے متاثر ہوں، جس کو جان کے، جس کی پہ بنی ہوئی فلم دیکھ کے آپ متاثر ہو گئے. تو انسپریشن زندگی میں ہونی چاہیے جی، بالکل ہونی چاہیے. آپ کا کوئی رول ماڈل ہے جہاں سے آپ سیکھتے ہیں؟ میں واصف علی واصف صاحب سے میری بڑی ایک کہہ لیجیے عقیدت، روحانی عقیدت رہی. اور ہر وہ بندہ جو خیر کا کام کر رہا ہے، وہ ہمیشہ میں اس کو استاد مانا ہے میں نے. اور ہر وہ بندہ جس کی ذات سے نفع مل رہا ہے سوسائٹی کو، اس کو میں نے رسپیکٹ دی. بالکل. سر، ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے زندگی کے سفر میں جب نکلے تو کیا کوئی ایسا واقعہ آیا جب آپ ناکام ہوئے ہوں؟ بڑی دفعہ ناکام ہوا جی. ایسے تو بڑے واقعات ہیں، اور ہر واقعے پہ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دوبارہ سے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ نے کرم کیا، پھر دوبارہ سے پھر سفر چلتے چلتے آگے نہیں. اور آج آپ ماشاءاللہ جو ہے لاکھوں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے سارا. ہاں جی، بالکل. آپ کے نزدیک دوست کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بکش ساری ڈیفینیشنز ہیں. جو واصف صاحب کا جملہ بڑا اچھا ہے کہ دوست غم کو کم کرتا ہے، خوشی کو بڑھا دیتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے تم سے تمہاری خامی بیان کرے، دوسروں سے خوبی بیان کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی ایک تقویت، روحانی تقویت، آپ کی ذات میں ایک طاقت جو ہے نا وہ دینے والا کوئی بھی اگر شخص ہے اور آپ کی وہ اصلاح کر سکتا ہے اور آپ کی غلطی کو غلط کہہ سکتا ہے، تو وہ دوست ہے. بالکل. سر، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ کا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے؟ دیکھیں جی، کچھ نا رستے ہی منزل ہوتے ہیں. اس میں آپ کا ٹارگٹس نہیں ہوتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہی بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ اللہ نے خیر کے رستے پہ چلا دیا. انعمت علیہم جو ہے نا جی، ان پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہے جی، یہ بذات خود ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ آپ کو خیر کا رستہ دے اور آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو. آپ کا لرننگ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ ہر وقت چلتا رہتا ہے جی. میں سیکھتا رہتا ہوں، کتابوں سے، تجربوں سے، مشاہدوں سے، سفر کر کے. ٹریول بہت سا کرتا ہوں جی، لوگوں کو ملتا ہوں، سوشل سرکل میرا بہت زیادہ ہے، دوست احباب بہت زیادہ ہیں، تو دوسروں کے تجربے، مشاہدے بھی میرے کام آ جاتے ہیں. سوسائٹی کو مضبوط اور متحرک رکھنے کے لیے کون سی ویلیوز جو ہیں وہ بنیادی؟ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے ایک ایسا ملک اور معاشرہ بن چکے ہیں جہاں پہ نا رول ماڈلز نہیں ہیں، انسپریشنز ہی نہیں ہیں سوسائٹی کے پاس. سیاست ہی ایک ڈسکشن ہے جو پوری قوم اس کو کر رہی ہے اور کوئی حاصل نہیں ہو رہا. آپ ہمسایہ ملک کی طرف دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں انہوں نے نکالی ہیں اور وہ انسپریشنل سٹوریز پہ انہوں نے فلمیں بنا دی ہیں. وہ سری کانت ہو، وہ 12 فیل ہو، وہ سپر 30 ہو، وہ مین آف ماؤنٹین ہو، وہ بھاگ میں لکھا بھاگ ہو، وہ چمکیلا ہو، کوئی انہوں نے وہ کریکٹرز ڈھونڈے ہیں لوکل جنہوں نے کوئی کام کیا، اس پہ موویز بنا دی. ہمیں ضرورت ہے سب سے زیادہ تو ہمیں وہ سب کے سب لوکل سکسیس سٹوریز کو. عیدی صاحب پہ ایک مووی بننی چاہیے میرا خیال ہے، حکیم سعید پہ فلم بننی چاہیے، ڈاکٹر قدیر خان صاحب پہ ایک مووی بننی چاہیے، رتفو پہ ایک مووی بننی چاہیے. وہ سارے کریکٹرز جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس ملک کو کوئی خیر دی ہے، ان سب پہ موویز بنا کے ہمیں چلانی چاہیے تاکہ قوم کا مورال جو ہے وہ ہائی ہو سکے. کامیابی کے حصول کے لیے کامن میتھس ہوتے ہیں. کون سا ایسا میتھ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مس لیڈنگ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نا جی اپنی ذمہ داری خود قبول کرنی چاہیے. بڑی دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے حالات سازگار ہوں گے، اوپر سے کچھ بدلاؤ آئے گا، کوئی مدد کرے گا، تو اپنا کام ہمیں خود کرنا چاہیے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے. اگر ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں تو اللہ کرم کر دیتا ہے، رستے آسان ہو جاتے ہیں. آج آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے ایک دنیا میں پہچانی جاتی ہے. اس فاؤنڈیشن کا جو پرپس تھا وہ کیا ہے اور یہ کب بنی اور آج یہ کتنے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، فاؤنڈیشن کو 8 سال ہو گئے ہیں جی بنے ہوئے. فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد جو اس کا سلوگن ہے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. تو ہم نے بے شمار ایکٹیویٹیز بنائیں جو یوتھ انگیجمنٹ کی ہیں. اس وقت 700 بچے ہیں یونیورسٹیوں کے جن کو اسکالرشپ فاؤنڈیشن دیتی ہے، ان کے گرومنگ کے سیشن ہوتے رہتے ہیں.
تقریباً 3,500 سکسیس سٹوریز کو ریکارڈ کر چکی ہے, سینکڑوں ڈاکومنٹریز بنا چکی ہے, سینکڑوں کتابوں کی پریسز ہم بنا کے اپلوڈ کر چکے ہیں, ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, کتابوں کی تقریباً رونمائی یہاں پر ہوتی رہتی ہے. فاؤنڈیشن ایک نو پروفٹ ادارہ ہے جی. فاؤنڈیشن کی 99.9% جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ 1 روپیہ اس کا ہم چارج نہیں کرتے, الٹا فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ صلح کا ونگ ہے. 3000 ہمارے پاس فیملی کورٹ کے کیسز ہیں, اس کو جسٹس انوار صاحب دیکھتے ہیں. اور گاہے بگاہے یہاں تقریبات ہوتی رہتی ہیں, وزٹرز آتے رہتے ہیں. وزٹ فاؤنڈیشن کی شکل میں دوسرے شہروں سے یوتھ بڑے بچے آتے رہتے ہیں, ان کے سیشنز یہاں ہوتے رہتے ہیں فری آف کاسٹ. کتابوں کے پڑھنے کی تحریک کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور قرآن فہمی کی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. کئی طرح کی تحریکیں ہیں جی. ہیلتھ کے حوالے سے بڑا ہمارا اسٹرانگ چینل ہے یوٹیوب پہ, اور وہ بھی بڑا کام کر رہا ہے. تو اس طرح کے سارے کام جی ہم سوسائٹی. ہیلتھ کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آج کل کی جنریشن جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے, ان کو کیسے نکلنا چاہیے؟ لیکن توکل کی کمی ہے. اللہ پہ پورا یقین, اللہ کے نظام پہ پورا یقین, پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ رب وارث ہے, تو انشاءاللہ دن بدل جائیں گے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ آج کل کے نوجوان جو ہے, جو جتنی بھی جنریشن ہے, وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے, تو ان کو کیسے نکلنا چاہیے بھائی؟ لگے رہیں جی, ڈٹے رہیں, محنت کریں اور رکے نہ. تو جو استقامت ہے اس میں کرامت ہے, تو اللہ کرم کر دیتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جناب, تھینک یو سو بڑی مچ. مہربانی.